تو انہوں نے کہا کہ why don't you go to Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and ask for her proposal for her hand marriage. تو علی بن ابی طالب چاہتے تو تھے and he had this deep desire in himself, لیکن کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں جو میں دوں. غربت کا عالم تھا, دنیا سے بے رغبتی, ایسیٹسزم تھا. ہم لوگ جو کہ سبحان اللہ عاشق رسول ہیں اور عاشق اہل بیت ہیں اور سبحان اللہ کیا کیا ہم لوگ اپنے آپ کو بولتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں, ہمارے اندر دنیا کی محبت لالچ اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی کہ اندازہ کوئی نہیں. جھوٹ بول کے کماتے ہیں اور مال کی محبت ہمارے, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم لوگ دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو لیکن آخرت بہت برتر اور بہت لمبی رہنے والی ہے. یہ لوگ تھے جن کو واقعی میں جن کے اندر زہد تھا اور جو دنیا سے بے رغبتی تھی. انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ان کو دینے کے لیے. تو انہوں نے کہا جاؤ بات تو کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں انشاءاللہ انکار نہیں کریں گے. گو اینڈ ٹاک ٹو دیم. سو علی بن ابی طالب گیدرڈ ہمسیلف اپ اور بڑی اپنے اندر اسٹرینتھ جمع کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں گا انشاءاللہ جا کے, اور ایک بڑی ہمت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اب کسی باپ سے بیٹی کا رشتہ مانگنا کوئی آسان بات, اور باپ کون؟ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مطلب شافع محشر. ان سے بہتر مخلوق میں اللہ کو کوئی نہیں لگتا. ان کے گھر جا رہے ہیں اور ان کی بیٹی جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور اللہ کے نبی کی زندگی میں آخری جو اولاد ان کی زندہ رہ گئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد ان کی زندگی میں وفات پا گئے, صرف فاطمہ بنت محمد کے, کیونکہ فاطمہ بنت محمد ان کے بعد بھی رہی اور 6 مہینے تک بعد میں رہی زندہ. تو اب ان کے پاس گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, اور جب اندر داخل ہونے لگے تو پرمیشن چاہیے, تو پرمیشن ان کو مل گئی اور آ کے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ علی خیریت سے آئے ہو, اینڈ آئی ایم پیرافریزنگ اٹ, کوئی کام ہے آپ کو؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم کو رپلائی کیا کہ جی رسول اللہ. اب خاموش ہیں شرمندگی میں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے دل تو میرا چاہ رہا تھا کہ بولوں, لیکن ان کا وقار اور ہیبت اور جلال اتنا تھا کہ I couldn't speak, I couldn't express myself. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر فرماؤ, بتاؤ کوئی کام ہے تو, آپ کس لیے آئے ہو؟ تو علی بن ابی طالب was shy and silent and he couldn't speak. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم guessed it and he said کہ تم فاطمہ کا رشتہ لینے آئے ہو؟ تو he said yes یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے فاطمہ کو دینے کے لیے ایز اے مہر؟ انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم I have nothing. تو فرمایا تمہارے پاس وہ جو آرمر ہے وہ موجود نہیں ہے تمہارے پاس؟ تو علی بن ابی طالب نے کہا جی وہ تو موجود ہے, لیکن ان ہز مائنڈ ہی واز تھنکنگ کہ میں کوئی پرانی اور اولڈ چیز تو نہیں دوں گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی بیٹی کو. آئی شوڈ ہیو سم تھنگ گڈ پوزیشن جو کہ میں ان کو دوں. دس از ناٹ ورتھ اٹ کہ میں ان کو ایک پرانی آرمر جو ایک میں جنگ میں پہنتا ہوں اس کو وہ دوں. تو انہوں نے کہا جی وہ تو ہے میرے پاس. انہوں نے کہا جاؤ اس کو بیچو اور اس کا مہر جو ہے وہ فاطمہ کو دے دو. سو علی بن ابی طالب نکلے اس کو بیچنے کے لیے, اور راستے میں ان کو ملے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. عثمان کہتے ہیں علی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں آرمر بیچنے آیا ہوں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میرا رشتہ فاطمہ بنت محمد سے ہونے لگا ہے اور میں اس لیے یہ بیچ کے ان کو مہر ادا کروں گا. تو عثمان بن عفان became so happy کہ اللہ اکبر this is going to happen. تو عثمان بن عفان نے کہا کہ اچھا how much do you want؟ انہوں نے کہا 400 درہم. تو انہوں نے کہا اوکے 400 درہم this is, اور یہ آرمر میری ہوئی. اور جب اس آرمر پرچیز کر لی اور کہا علی I want to, because of this great news, اتنی اچھی خبر کی وجہ سے I want to give you this armor. 400 درہم بھی مل گئے اور وہ آرمر بھی ان کو گفٹ کر دی. دونوں چیزیں مل گئے ان کے, سبحان اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ عثمان نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. رسول اللہ became so happy and made dua for عثمان. اور پھر اسی طرح سے مطلب نہ کوئی گرینڈ فنکشنز, نہ کوئی ڈھول کی, نہ باجے, نہ مہندیاں, نہ برائڈل شاورز, نہ کچھ. اور سبحان اللہ this is the most blessed marriage ever. One of the most blessed marriages ever in the history of humanity. یہاں پہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب, اہل البیت کے ایک طرح سے امام, اور یہاں پہ فاطمہ بنت محمد ہے. ان کی شادی ہو رہی ہے
اور کوئی جاگے نہیں, کوئی باراتیں نہیں, کوئی ڈھولکیاں نہیں, کوئی بتیاں نہیں, کوئی ناچ گانا نہیں. اور ہم مسلمانوں کی شادیاں دیکھ لیں آپ, اور ہمارے رول ماڈل علی بن ابی طالب اور فاطمہ بنت محمد ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. So this is how they got married, one of the most blessed marriages ever. اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تو فاطمہ بنت محمد ان کی بیٹی سے ملے, تو انہوں نے کہا کہ علی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا کچھ نہ کچھ آرگومنٹ ہوا ہے, اور وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے. اور یہ بات یاد رکھیں, ہر شخص کا, میاں بیوی کا آرگومنٹ آپس میں ہوتا ہے, یہ ایک نیچرل ہیومن چیز ہے. کچھ کا کم ہوتا ہے, کچھ کا زیادہ ہوتا ہے, لیکن ایک انسان ہے, ہر بندے کا آرگومنٹ ہوتا ہے. دس از ویری نیچرل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ اے ٹیپیکل ٹائپ آف فادر ان لا کہ اچھا یہ کیا کیا علی نے, ایک آرگومنٹ ہو گیا اینڈ دے نیور آپس میں جو ہم لوگ اللہ معاف کرے کرتے ہیں اور منہ سے بولنا, ہی جسٹ لیفٹ ہز ہاؤس. تو انہوں نے کہا, فاطمہ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ مسجد گئے ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور دیکھا علی بن ابی طالب مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے جسم مبارک پہ مٹی لگی ہوئی ہے. تو فرمایا قم ابا تراب, قم ابا تراب, کھڑے ہو ابو تراب, اور ان کو گھر لے کے گئے اور آپس میں پیچ اپ کروا دیا. such a beautiful relationship. He played as a father-in-law as well. کہ ان کو کھڑا کیا, اور یہ نہیں کہ تمہیں بیٹی سے کیوں آرگومنٹ کیا یا کچھ نہیں, بلکہ کھڑا کیا اور پیار کی محبت کیا, اور اتنے محبت سے بولا قم یا ابا تراب, اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ, مٹی میں کیوں لیٹے ہوئے ہو, کھڑے ہو جاؤ. اور زندگی کے آخر تک علی بن ابی طالب کو یہ جو الفاظ تھے وہ پسند تھے کہ کاش مجھے لوگ اس سے پکاریں, اینڈ دیٹ بیکیم دا کنیہ آف علی بن ابی طالب, ابا تراب. آپ ریلیشن شپ کو دیکھیں کتنا اسٹرانگ. اللہ کے وسلم فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ, جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. یعنی دوست مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے, وہ علی کو بھی اپنا لازمی دوست سمجھے گا. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص مجھے تو اپنا دوست مانے لیکن علی کو اپنا دوست نہ مانے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی آتھینٹک نریشن, علی یو آر آف می اینڈ آئی ایم فرام یو, تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. اللہ اکبر, اتنی محبت, اتنا پیار. اور ایک حدیث میں آتا ہے آتھینٹک نریشن, نو ون لوز علی ایکسپٹ ہی از اے مومن, ہی از اے بلیور. یعنی ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو, وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اس کے مسلمان ہونے میں, اس کے اسلام ہونے میں شک ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے, جبکہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیمس واقعہ, اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب, فاطمہ, حسن, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک چادر ڈالی اور اللہ سے دعا کی, یا اللہ یہ میرے اہل البیت ہیں, ان سے رجس کو یعنی ایول ڈیڈز اور سنس کو ان سے دور کر دے اور ان کو پیوریفائی کر دے ود تھورو پیوریفیکیشن, کمال کی ان کو پاکیزہ کر دے, ان کو پاک کر دے.